صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے 2 پارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ 3 پارے، 30واں پارہ بھی ہمارا تفسیر کے لیکچر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، پہلا بھی اور دوسرا بھی، اور آج انشاءاللہ تیسرا شروع ہوگا. حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر اس میں جو مختصراً علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا نمبر وار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، تلکا کا معنی یہ، رسل رسول کی جمع ہے، یہ جو پیغمبر ہیں، فضلنا، فضل یفضل تفضیلا، سبح یسبح کی طرح فضیلت دینا، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ایسے ہیں کہ کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات اور بعض کو بلند کر دیا، درجات بہت زیادہ درجات، وآتینا عیسی ابن مریم اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح دلائل، روشن دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے طاقت دی عیسیٰ کو، بروح القدس مقدس روح کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ ما کا معنی نہیں، اقتتل آپس میں قتال کرنا، اکتسبہ کی طرح، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ نہیں قتال کرتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، من بعدی بعد اس کے کہ ما بعد اس کے کہ جاءتہم البینات ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، یعنی واضح دلائل آنے کے بعد بھی یہ لوگ قتال نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. ولیکن اختلفوا، ولیکن اختلفوا تھا اصل میں، ملا کے پڑھا جاتا ہے، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم پس ان میں سے بعض ایسے تھے، من آمنا جو ایمان لائے، ومنہم من اور ان میں بعض ایسے تھے، کفرا جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا یہ آپس میں قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالی، يَفْعَلُ مَا يُرِيد کرتا ہے وہ، یرید جو چاہتا ہے، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اراد یرید، ارود یربد کی طرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا اکرموا کی طرح انفاق کرو، مما اصل میں تھا من ما، رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم ایک دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی بیع نہیں ہے، بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں، جس میں کوئی بیع نہیں ہے، ولا خلۃ اور نہ دوستی، خلہ گہری دوستی کو کہتے ہیں جس کو خلیل اسی سے نکلا ہے، جو بالکل آپ کا گہرا دوست ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف اللہ ہے. تو بہت ہی گہرا جو دوست ہوتا ہے نا اس کو خلیل کہا جاتا ہے. ولا خلۃ اور کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعت اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، الحی کا معنی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے ہر چیز کو. قیم عربی میں کہتے ہیں حاکم کو، نگہبان کو، ذمہ دار کو، جیسے قرآن میں آتا ہے الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ سربراہ ہیں، اور اس میں صرف سربراہی کا معنی نہیں ہوتا قوام یا قیم میں، بلکہ وہ سربراہ جس کی ذمہ داری بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بادشاہ جو بس حاکم ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب پر میری حکومت ہے، تو اس کو تو ملک کہیں گے، بادشاہ کہیں گے. قیم کا معنی جو جس میں ذمہ داری کا عنصر بھی پایا جائے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے،
کہ صرف وہ بڑا نہیں ہے بلکہ اس کے ذمے اولاد کو کچھ ہوتا ہے تو باپ سے سوال کیا جاتا ہے. تو تھامنے والا، نظام کو چلانے والا، اور ایسا چلانے والا کہ اس میں سربراہی کا عنصر بھی پایا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں القیوم، زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے. لا تأخذہ، اخذ یأخذ اخذا پکڑنا، لا تأخذہ اسے نہیں پکڑتی، سنۃ اونگ، سنہ عربی میں کہتے ہیں اونگ کو. جیسے ایک تو نیند ہوتی ہے نا جس کو نوم کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے فجر کی اذان میں سنا ہوگا. تو سینہ کہتے ہیں اونگ کو، جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے یوں کر کے اونگ رہا ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی، کون ہے ایسا، یشفع عندہ جو شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو، ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے. یہ محاورہ ہے، یعنی جو چیز بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ گزر چکا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، جو کچھ گزر چکا اسے بھی جانتا ہے، وما خلفہم جو آپ کے بعد ہے اسے بھی جانتا ہے. گزر چکے میں جو پریزنٹ ہے نا وہ خود بخود داخل ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو جو کچھ سامنے ہے اور جو بعد میں آئے گا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو. آپ نے سنا ہوگا نا قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت، یہ مسئلہ بہت سنا ہوگا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اللہ کے علم میں سے، الا مگر اتنا، بما شاء جتنا اللہ چاہے. یعنی اللہ کے علم میں سے ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع یوسع، سمع یسمع کی طرح، وسعت والا ہونا، کہتے ہیں وسیع ہے بہت، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو وسع کرسیہ، اس کی جو کرسی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، السماوات والارض آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. ولا یؤودہ، آدھا یؤود اصل میں تھا نصر ینصر کی طرح، تو اس کا معنی ہوتا ہے تھکا دینا. ولا یؤودہ حفظہ ما، حفظ معنی حفاظت، آسمان اور زمین کی حفاظت، لا یؤودہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی، وہ بہت بلند ہے، العظیم عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، لا کا معنی نہیں، اکراہ زبردستی کو کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا مکروہ، مکروہ کسے کہتے ہیں جو ناپسند ہو، یعنی آپ چاہتے نہیں ہو کہ اس کو آپ استعمال کرو. تو اکراہ کا معنی کسی کو زبردستی کسی کام پہ مجبور کرنا، اکراہ یکرہ اکراہن. تو اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، رشد و ہدایت. من الغی، غی گمراہی کو کہتے ہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کفر کرے گا طاغوت کا، طاغوت سے مراد ہے شیطان اور شیطانی قوتیں اور شیطانی کام، یہ سب طاغوت میں داخل ہیں. جو بھی برائی کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ اصل میں تھا فقد استمسک. استمساک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ استمساک اردو میں اس کی کوئی مجھے مثال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، تو یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال فقد استمسک، تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروہ ایک چھلے کو، عروہ کہتے ہیں جو چھلا نہیں ہوتا گول. الوثقہ یہ اوثق کی مؤنث ہے. اوثق مضبوط، وثیق سے کہتے ہیں نا کہ یہ ایگریمنٹ کو بھی وثاق کہا جاتا ہے. تو بہرحال وثقہ مضبوط، بالعروۃ الوثقہ تحقیق اس نے تھام لیا مضبوطی سے ایک مضبوط چھلے کو. لن انفصام لہا اصل میں تھا لا انفصام، فصم کہتے ہیں ٹوٹنے کو، جدا ہونے کو، انفصام باب انفعال کی طرح، افتعال کی طرح انفعال. لن انفصام لہا، میں نے افتعال اور انفعال کو ایک ہی طرح سے بتایا آپ لوگوں کو. خیر، لن انفصام لہا
اس میں کوئی لہا کا معنی یہ چھلا، اس چھلے کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اتنا مضبوط چھلا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اصل میں ولی یلی یعنی سمیع حسب یحسب کی طرح ولی یلی، یولیو تھا اصل، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ، اللہ کے قریب جو ہو، تو یعنی اس میں دوستی کا معنی اس لیے کہ وہ دوست اکثر دوست کے قریب رہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو کافر کا مطلب یاد رکھیں قرآن کی اصطلاح میں وہ کافر نہیں جس کو ہم اصطلاحی کافر کہتے ہیں، کیونکہ اصطلاح میں تو کافر اسے سمجھا جاتا ہے جو توحید کا اقرار نہ کرے اور رسالت کا اقرار نہ کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں مسلمان پر بھی بعض دفعہ کافر کا لفظ اطلاق ہوا ہے، یعنی کافر سے مراد جو انکار کرے، چاہے عمل سے چاہے زبان سے، تو اس میں سب طرح کے لوگ داخل ہیں، کوئی بھی جو بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، ان کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں۔ یخرجونہم، یہ نکالتے ہیں شیاطین ان کافروں کو، من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی۔ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ یہ تیسرا رکوع ہے جی۔ اس سے پہلے دوسرا پارہ جہاں ختم ہوا تھا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، بہت سخت جہاد تھا، لیکن داؤد علیہ السلام نے اس میں بے انتہا بہادری دکھائی اور جالوت کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا، پرندوں کی بولیاں اور لوہے کو پگھلانا، آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا، زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس بنایا کرتے تھے، یہ ساری جو یہ اس زمانے کی، یوں سمجھیں کہ آپ ایک ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی بطور معجزہ۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پیغمبر ہیں نا، جیسے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہم نے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر کی ایک جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے داؤد کا تذکرہ تمہارے سامنے آ گیا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے کتنی فضیلت دی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں اور ان کے سب کے درجات ایک جیسے اللہ نے نہیں رکھے، تو اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یہاں ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیسے فضیلت دی؟ اب اللہ اشارہ کر رہے ہیں، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو تو اللہ نے بہت زیادہ درجات میں فضیلت دے دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نام کسی پیغمبر کا نہیں لے رہے ہیں، اشارے سے بتا رہے ہیں، یہ بھی فضیلت بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے تو اللہ نے درجات بہت بلند کر دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، بہت سارے معجزات دیے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے، اور بڑے عجیب عجیب قسم کے معجزے آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ تھے بھی بہت ہی عجیب، یعنی جو دنیا میں ساری دنیا جس کو مانتی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مثلا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کی طرف رخ کر کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اور بے جان چیز میں جان نہیں ڈالی جا سکتی، آپ پرندہ بناتے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے وہ باقاعدہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ جو پیدائشی نابینا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے بینائی واپس لوٹ جاتی،
تو کوڑ کا مرض، برس کا مرض، یعنی ایسے ایسے معجزے آپ کو عطا کیے گئے. اس میں حکمت کیا تھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے آپ کو معجزے عطا کیے گئے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اچھا خیر، ایک اور معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر قرب قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا، یعنی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور پھر ہزاروں سال کے بعد زمین پہ آ کے اترنا اور دجال کو قتل کرنا اور جہاد کرنا، پھر اتنے سالوں کے بعد اسی طرح زندہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اترنا. تو یہ بہت عجیب و غریب معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ایک اور بڑی فضیلت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی کہ روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام، جن کو مقدس روح کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے طاقت دی. کیونکہ آپ تنہا تھے اور یہودی آپ کو قتل کرنے کی کوششوں میں مسلسل لگے ہوئے تھے، تو اللہ جبریل کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. تو یہ تمام فضائل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اچھا، اس آیت میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ کیا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا. جو سب سے عظیم پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ تو یہاں ہونا چاہیے تھا. تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو فضیلت ملی وہ اللہ نے بیان کر دی کہ کلیم اللہ تھے، اللہ نے ان سے کلام کیا. حضرت عیسیٰ کو جو فضیلت ملی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ان کو معجزے ملے بہت زیادہ. تو ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ یہ جو درمیان میں اللہ نے فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض کو تو بہت ہی درجے دے دیے. درجات جمع ہے اور تنوین تکسیر کے لیے بہت زیادہ. اس سے مراد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کا تذکرہ اللہ نے ایسا اجمالی کیا کہ گویا یہ بتایا کہ ان کی کیا فضیلت ہم تمہیں بیان کریں. بعض کو تو ہم نے بہت ہی زیادہ فضیلت دے دی، اور وہ بعض کون ہے؟ وہ بالکل واضح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ صفت ہائی لائٹ ہو جاتی تو پتہ چلتا کہ بھئی اس وجہ سے فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو فضیلت کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کو معجزے ہونے کی وجہ سے. تو اگر دو چار صفات نبی کی بیان کر دی جاتی تو یہ ایسا ہوتا جیسے بھئی اس وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا وہ وجہ چھوڑو، اس لیے کہ ان میں اتنی ساری وجوہات ہیں کہ وہ وجوہات بیان نہیں کی جائیں گی، بلکہ اللہ نے بتا دیا بعض کو تو اللہ نے بہت ہی بلند درجات دیے. تو علماء کہتے ہیں نام لیے بغیر کسی کی فضیلت بیان کرنا اور فضیلت کی وجہ بیان نہ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ اس کی فضیلت کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ بہت زبردست قرینہ موجود ہے، یعنی ہمارے نبی اس سے مراد ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی اس سے ہو سکتا ہے کوئی اور پیغمبر مراد ہو کہ جن کا اللہ اجمالی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی فضیلت دی تھی. ہو سکتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہوں، ہو سکتا ہے اس سے سلیمان علیہ السلام مراد ہوں. تو اس پر مضبوط قرینہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کیسے؟ کہ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو مقابلہ 3 قوموں میں ہی شروع ہو گیا تھا. باقی تو مذاہب ہی ختم ہو گئے تھے اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھیں. تو 3 قومیں تھیں جو آسمانی کتابوں کو مانتی تھیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان. تو اگر اللہ ایسے ہی ذکر کر دیتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے پیغمبروں کو ایک دوسروں پر فضیلت دی ہے اور بعض کو ہم نے اونچے درجات دے دیے، تو ہر نبی یہ کہتا ہر امتی یہ کہتے کہ اس سے ہمارے نبی مراد ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دیا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اب ایک ہی پیغمبر باقی ہیں، کیونکہ جھگڑا